علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت، صفحہ 115 تا 116 پر ہے۔ عرض، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد، اعلی حضرت کا ارشاد، درود شریف کی کثرت شب میں اور سوتے وقت کے علاوہ ہر وقت تکثیر رکھے، یعنی کثرت رکھے۔ بالخصوص اس درود شریف کو بعد عشاء 100 بار یا جتنی بار پڑھ سکے پڑھے۔ درود شریف بھی پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔ حصول زیارت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر صیغہ نہیں، مگر خالص تعظیم شان اقدس کے لیے پڑھے۔ اس نیت کو بھی جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میزبان رسول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو ہر ایک کی تمنا ہے کہ آقا میرے گھر میں جلوہ فرما ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہاں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب آپ کی مبارک اونٹنی بیٹھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی۔ تو عاشق رسول وہ تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھی بھاگ یعنی نصیب جگا دے، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی ان کے بھاگ جگائے۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، مقدر او صدا کی تھولیاں یا
رسول اللہ مقدر او سدا کہ تھولیاں یا رسول اللہ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدے سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. کوئی عاشق رسول یوں کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس میں کہنے والا اپنے آپ کو عاشق کہہ رہا ہے، دوسرا کہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، اپنے آپ کو بھی کہے تو تھوڑا سا وہ مزہ نہیں آتا، کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کہنا اپنے منہ میاں مٹھو کہنے کے مترادف ہے. تو امیر اہل سنت عاجزی کرتے ہیں اور یوں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں بلاؤں کس طرح میں اپنی کٹیا میں تمہیں سرور بلاؤں کس طرح میں اپنی کٹیا میں تمہیں سرور کہ اس قابل نہیں ہے میرا حجرہ یا رسول اللہ کہ اس قابل نہیں ہے میرا حجرہ یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ سلسلے میں پچھلے کئی سلسلوں سے ہم دیدار مصطفیٰ کے بارے میں حکایات روایات وغیرہ پیش کر رہے ہیں، نعتیہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں اس آرزو میں کہ آقا ہم پر بھی کرم فرما دیں، بارگاہ رسالت میں استغاثے بھی پیش کیے جاتے ہیں. آج میں آپ کو جن خوش نصیبوں نے بیداری میں جاگتے میں سر کی آنکھوں سے جی ہاں جاگتے میں اللہ کے محبوب کی زیارت کی ان کے واقعہ سناؤں گا. اگر آپ اول تا آخر توجہ کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ کی حسرت بھڑک اٹھے گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، عشق رسول کی ترقی کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اصال ثواب کی نیت بھی کریں. میں نیت کرتا ہوں، چاہیں تو آپ بھی کر لیں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نامہ اعمال میں ہے میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. صحابہ و صحابیات علیہم رضوان، اولیاء و ولیات علیہم رضوان، اور جملہ مسلمین و مسلمات جو مسلمان گزر گئے موجود ہیں قیامت تک آئیں گے ان کو اصال ثواب کرتا ہوں. بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اعزاء اقربا اولاد اور جملہ دعوت اسلامی والے اور والیوں کو پیش کرتا ہوں. اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنانے کے لیے ثواب بڑھانے کے نسخے رسالہ پڑھنے کا مشورہ دوں گا، اسے پڑھیں انشاءاللہ بہت ذہن بنے گا. کرامات عثمان غنی یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر بیداری میں دیدار مصطفیٰ کی بہت پیاری حکایت لکھی ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں
یہ صفحہ نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن روزہ دار تھے. صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھی. آپ کی شہادت ذوالحجہ میں ہوئی. یہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ہم سے فرض نہیں رکھے جاتے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. ایام 20 چاند کی 13 14 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزہ دار تھے. مجھ کو دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ بن سلام، میں نے آج رات تاجدار دو جہان رحمت عالمیاں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا. سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے. میں نے عرض کی جی ہاں. تو فوراً ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا. میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک میں اپنی دونوں چھاتیوں اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. پھر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان شئت نصرت علیہم وان شئت افطرت عندنا، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربارے پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا گیا اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دی. اب مزید سنیے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن باطیش رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار والا یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا. سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کاش حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارے بھاگ بھی جاگ جائیں. اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں وہ تیری تجلی دل نشین کہ جھلک رہے ہیں فلک زمین، وہ تیری تجلی دل نشین کہ جھلک رہے ہیں فلک زمین، تیرے صدقے میرے مہ مبین میری رات کیوں ابھی تار ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی سے جھلک رہے ہیں آسمان بھی زمین بھی. آقا میں آپ کے صدقے، اے میرے چمکتے دمکتے چاند، میری رات ابھی کیوں تار ہے؟ تو کاش وہ رات آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں. آقا چاہے تو دن میں کرم فرمائیں، آقا چاہے تو سوتے میں خواب میں کرم فرمائیں، چاہے تو بیداری میں کرم فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ چاہیں تو خواب میں جلوہ دکھائیں اور چاہیں تو بیداری میں جس کو چاہیں جب چاہیں جلوہ دکھا سکتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 6993 اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے 2266 نمبر حدیث نمبر. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، شمائل ترمذی میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مجھ کو نیند میں دیکھا، سوتے میں، نیند میں، خواب میں، وہ عن قریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا. شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. یہ حدیث پاک آپ نے سنی. اس حدیث کا مقصود حافظ ابو العباس احمد بن عمر مالکی قرطبی لکھتے ہیں، انسان خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھے، آپ کو دیکھنا برحق ہے. وہ کوئی پریشان خواب نہیں ہے. بعض خواب نہ جو دن بھر آدمی کرتا وہی نظر آتے ہیں، وہی خیالات نظر آتے ہیں. سارا دن اگر وہ میچ کھیلتا رہا تو وہ خواب میں بھی بالنگ کر رہا ہوگا، کیچ پکڑ رہا ہوگا. اور اگر سارا دن درود پڑے گا تو انشاءاللہ خواب میں بھی درود پڑے گا. ہو سکتا ہے آقا کرم فرماتے ہیں اس کے خواب میں. بہرحال آپ کو دیکھنا برحق ہے، وہ پریشان خواب نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا. اور آپ نے جو فرمایا جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ عن قریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا، اس کے متعلق علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، یہ نعمت مجھ کو کئی مرتبہ مل چکی ہے. اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نعمت مجھے کئی مرتبہ مل چکی ہے. خواب میں بھی دیکھا آقا کو، اور جو سرکار نے فرمایا کہ بیداری میں مجھے دیکھے گا، یہ نعمت مجھے کئی مرتبہ مل چکی ہے. لکھتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کے ارادے سے تونس پہنچا تو میں نے وہاں سنا کہ دشمن مصر پر حملہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ دمیات پر قابض ہو چکا ہے، ایک علاقہ یہ. تو میں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا میں تونس میں رہوں گا. وہاں مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوں، مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ آ کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہیں. بس جو لوگ سلام عرض کر رہے تھے ان میں سے کسی نے مجھ کو ڈانٹا اور کہا، کھڑے ہو کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرو. حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، میں نے کھڑے ہو کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا. ابھی میں آپ کو سلام عرض کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے میرے حج کے ارادے کو پھر تازہ کر دیا، اور حج کی روانگی کے جو اسباب میرے لیے مشکل تھے وہ آسان کر دیے، اور میرے دل میں دشمن کے حملے کا جو خوف تھا وہ زائل کر دیا. میں نے سفر شروع کیا. تقریباً 1 ماہ بعد اسکندریہ پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ مصر کے لوگ بہت خوفزدہ تھے، دشمن کا بہت غلبہ تھا. مجھے بھی اسکندریہ میں پہنچے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دشمن کی شوکت توڑ دی، اور محض ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین کے رحم و کرم سے وہاں امن و سلامتی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا احسان اور انعام مکمل کیا، اور بیت اللہ کے حج کے بعد مجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد شریف میں پہنچا دیا. علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اللہ کی قسم پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینی ہی بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بیداری میں اسی حال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا.
کہ سرکار کی بارگاہ میں لوگ سلام عرض کریں اور کسی نے ڈانٹا کہ اٹھ تو بھی سلام پیش کر. میں نے یوں ہی بیداری میں دیکھا. حافظ جلال الدین سیوطی بہت بڑے امام رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ عن قریب مجھ کو بیداری میں دیکھے گا. اس کے تحت لکھتے ہیں اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ ہیں کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھا اس نے ہجرت نہیں کی, اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کی توفیق دے گا اور وہ آپ کو بیداری میں بھی دیکھ لے گا. اور اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا عن قریب بیداری میں بھی آپ کی رویت کی تصدیق اور صحت کو دیکھ لے گا. اور یہ بھی لکھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں خصوصیت کے ساتھ دیکھے گا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل ہوگا. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا وہ دنیا میں آپ کو حقیقتاً دیکھ لے گا, آپ سے کلام کرے گا. اور یہ بھی لکھا کہ صالحین کی نیک لوگوں کی ایک جماعت سے منقول ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا. پھر جن چیزوں میں وہ خوف زدہ تھے ان کے متعلق آپ سے سوال کی اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی کی. مگر یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کسی نے بیداری میں بھی زیارت کی تو وہ صحابی نہیں ہو جائے گا. صحابی وہ جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں آپ کی حیات پاک میں آپ کی زیارت کی, ایمان پر ہی خاتمہ, وہ صحابی. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو بیداری میں آقا کی زیارت کرتے ہیں. بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا, قاضی ابو بکر بن عربی نے لکھا اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ یہ ممکن ہے, اس کا وقوع ہوتا ہے. تو کاش ہم پر بھی کرم ہو, خواب میں یا بیداری میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آئیے ہم بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا, چمکا دے نصیب بد نصیباں, اندھیری ہے بے تیرے میرا گھر, اندھیری ہے بے تیرے میرا گھر, اے شمع جمال مصطفی, آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں, تقدیر چمک اٹھے رضا کی, للہ ادھر بھی کوئی پھیرا
شمع جمال مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسے ایسے ائمہ مجتہدین گزرے جنہوں نے بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے. یا رسول اللہ، ہم نے فلاں حدیث کا یہ معنی سمجھا ہے، آیا آپ اس پر راضی ہیں؟ اور بہت سے اولیاء جو مجتہدین سے کم درجے کے ہیں، ان کو آپ سے بیداری میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان کے نام بھی لکھے گئے کہ یہ ہیں جنہوں نے یہ سعادتیں حاصل کی. علامہ شعرانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے، یعنی علامہ شعرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور 8 رفقا کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری شریف پڑھی. ان میں سے ایک حنفی، جب صحیح بخاری ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو بیداری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خوش نصیبوں کو ہوتی ہے. اس کا انکار کرنا لکھا ہے کہ جہالت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیار ملا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم کیا جانیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے لکھا ہے، یہ جلد ہے 29 مخرجہ صفحہ نمبر 281. اعلی حضرت لکھتے ہیں، نقل فرماتے ہیں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. اللہ اکبر. اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں. نہ ہوگا 2 قدم کا فاصلہ بھی. مدینہ پاک سے ہم تک آقا جو چاہیں اللہ کے کرم سے تصرف فرمائیں. کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا جام ہم پئیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوان سالک آپ کا نعتیہ کلام جو ہے اس کا مجموعہ ہے، اس میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پر ان کا پیار ہے. دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کے قدم پر آپ کے نکلے دم، کے قدم پر آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، اور آپ کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے بھی بیداری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ غوث پاک کے حالات، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے۔ آپ کے حالات جاننے کے لیے مختصر سی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو غوث پاک کے حالات آپ پر اشکار ہوں گے، اور غوث پاک سے محبت ہو جائے گی، غوث پاک کا مرید ہونے کو دل چاہے گا، اور ہو بھی جانا چاہیے۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے، اور شیخ علی بن حیتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی آپ کے پاس بیٹھے تھے، ان کو نیند آ گئی۔ غوث پاک نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو، ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی ہمارے غوث پاک کے خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق سے فرمایا میں نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ غوث پاک نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر پوچھا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی یعنی غوث پاک کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لو۔ لوگوں نے حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کا کیا مطلب؟ میں اس لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ آپ کے خلیفہ آقا کی زیارت کر رہے تھے خواب میں، اور میرے غوث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے نانا جان ہیں ان کی زیارت بیداری میں کر رہے تھے۔ جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو مقدر او صدا کی تو لے آواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ بھی ان عاشقان رسول میں سے ہیں، بہت بڑے محدث کہ جنہیں بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ پتہ کتنی بار؟ 75 بار، 75 ٹائمز۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، یہ فیضان سنت صفحہ 317 اوپر سے اور نیچے سے 493 سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب آپ کے رفیق شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، جو اس شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست لکھی تھی۔ اس مکتوب کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے تحریر فرمایا میرے بھائی الحمدللہ عز وجل میں اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے بادشاہ و عمراء کے پاس جانے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا، یعنی مجھے ڈر ہے کہ تمہاری سفارش اگر مالداروں کے پاس، عمراء کے پاس، بادشاہوں کے پاس کروں گا کہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں، میں ضرور کلے میں جاتا، بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف محتاج ہوں۔
اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع پر ترجیح رکھتا ہے. تو مالداروں سے، حکام سے، صاحب اقتدار لوگوں سے تعلقات بنانے کو بڑا دل چاہتا ہے تاکہ اپنی بھی شہرت ہو، ذرا ہمیں بھی مان ملے، ہمیں بھی عزت ملے، ہمارے بھی ٹور بنے، ہمارے بھی جائز ناجائز کام ہو جائیں، ہمیں بھی مال مل جائے، دولت مل جائے، کو دعوتیں مل جائیں، کھانے پینے کو مل جائے، اچھے لوگوں سے ہمارے بھی تعلقات بن جائیں. آخرت کی فکر نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہونے کی فکر نہیں ہے. یہی آرزو جو ہو سرخرو ملے تو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. یہ سعادت نہیں چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں تو کہا ہی چاہوں بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہیں کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں. ہم تو کہتے ہیں آقا کے غلام ہیں، لطف کی بات تو یہ ہو، مزے کی بات تو یہ آقا فرما دی میرا غلام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک نعت خان کا سنیں، امیر علیہ سنت نے لکھا فیضان سنت صفحہ 494 پر. اس کو نقصان پہنچا. کیا نقصان پہنچا، کس طرح نقصان پہنچا، سنیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت خاں کے متعلق مشہور ہے، انہیں جاگتے میں حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. جب وہ صبح کے وقت روضہ اطہر پر حاضر ہوتے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی قبر منور میں سے کلام فرمایا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ نعت خان اپنے اسی مقام پر فائز رہے، یعنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، آقا سے باتیں کرتے، جاگتے میں زیارت کرتے، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس ان کی سفارش کریں. یہ جو مداح تھے، مداح رسول تھے، محمد بن ترین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حاکم کے پاس پہنچے، سفارش کی. اس حاکم نے ان نعت خان کو اپنی مسند پر بٹھایا. تب سے شاہ عرب کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر یہ ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہتے، مگر زیارت نہ ہوئی. ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں. حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ہمیں ان بزرگ کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا. تو مالدار لوگوں سے ذاتی مفادات کی خاطر تعلقات رکھنا، پیچھے پیچھے گھومتے پھرنا، ان کے ساتھ تصویریں بنانا، بڑا فخر سمجھنا، ہاتھ ملا رہے ہیں، تصویر کھنچوا رہے ہیں، اوروں کو سناتے پھر رہے ہیں. دیکھیں اللہ رسول کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور غور کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس نعت خان کو کیا فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں. اب آپ غور کریں، میں غور کروں کہ ہم استغفر اللہ جھوٹ سے بھی نہ بچیں، چغلیاں بھی منہ بھر کر کریں، مسلمانوں کی عزتیں اتاریں، غیبتیں کریں، ماں کو تنگ کریں، باپ کی نافرمانی کریں، نادان لوگ فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، شرابیں پئیں، نشے کریں، سود اور رشوت کا لین دین ہو، اور پھر زیارت رسول کی تڑپ بھی ہو. ان کا کرم بہت ہے، مگر دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعت خان کو کیا فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے. تو ہم گناہوں بھرے شب و روز گزاریں، اپنے نام اعمال کو شب و روز کالا کریں، نمازیں چھوڑ کر، نشے کر کے، بد نگاہی کر کے، پھپھی زاد، خالہ زاد، بھابھی سے بے پردگی اور بے تکلفی کر کے، اور پھر تمنا ہو کہ زیارت رسول بھی ہو جائے. تو
بہرحال ان کا کرم بہت ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر ان پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، ان کی آل سے محبت کرنی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں سے عشق کرنا چاہیے، اولیاء سے محبت کرنی چاہیے، دین کے کام میں حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیں ان کا کرم سب پر ہے۔ اب ایک رفیق الحرمین سے ایک میمن حاجی کا آپ کو واقعہ سناؤں، یہ 1400 سنہ ہجری کی بات ہے، وہ پرانی بات نہیں ہے، صدیوں، یہ سمجھیں کہ یہ تقریباً 35 سال پرانی بات ہے۔ امیر علیہ سنت نے لکھا کہ سگے مدینہ عفی عنہ کو، امیر علیہ سنت اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر مدینے کی محبت، آقا کی محبت میں سگے مدینہ لکھتے ہیں۔ مدینہ پاک میں باول مدینہ کراچی کے ایک نوجوان حاجی نے بتایا، میں مسجد نبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مقصورہ کے پیچھے پشت اطہر کی جانب سبز جالیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ عین بیداری کے عالم میں نے دیکھا اچانک سبز جالیوں کی رکاوٹ ہٹ گئی اور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ پاک سے باہر تشریف لے آئے۔ مجھ سے فرمانے لگے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ حاجی کہتے ہیں میں نور کی تجلیوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ کچھ عرض کرنے کی جسارت یعنی ہمت ہی نہ رہی۔ میرے آقا جلوہ دکھا کر مجھے تڑپتا چھوڑ کر اپنے حجرہ مطہرہ میں واپس تشریف لے گئے۔ شربت دین اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے۔ جن کو زیارتیں ہوتی ہیں گویا وہ یوں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، آقا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔